السلام علیکم۔ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ شروع کرتے ہیں آج کا موضوع۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نمرود بن کنعان حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دور میں بابل کا بادشاہ تھا۔ قرآن کریم میں نمرود کا نام صراحت کے ساتھ بیان نہیں ہوا، لیکن سورہ بقرہ اور انبیاء میں اس کا ذکر آیا ہے۔ وہ بت پرست تھا اور اس کی سلطنت میں بت پرست سراج تھی۔ اس زمانے کے قانون نے یہ پیشن گوئی کی تھی کہ عنقریب ایک لڑکا پیدا ہوگا جس کا نام ابراہیم ہوگا، جو بت پرستی کا مقابلہ کرے گا اور نمرود کی سلطنت کو ختم کر دے گا۔ نمرود نے پریشانی اور خوف سے سب نامولود بچوں کو قتل کروا دیا، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ولادت نمرود اور اس کے کرداروں پر بھاری رہی۔ بعض مصادر کے مطابق نمرود خدا کو ڈھونڈنے اور اسے مقابلہ کرنے کے لیے عقابوں کو آسمان کی طرف لے گیا، لیکن نا امید زمین پر لوٹ آیا۔ نمرود کے حکم سے ایک مینار بنایا گیا جس کی بلندی بہت زیادہ تھی۔ یہ مینار مینار بابل کے نام سے مشہور ہو گیا۔ آخر کار خدا کے حکم سے مچھر ناک کے ذریعے نمرود کے دماغ میں چلا گیا، جو اس کی ہلاکت کا باعث بنا۔ نمرود، جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دور میں بادشاہ تھا، بعض مفسرین نمرود کو حام بن کا پوتا قرار دیتے ہیں۔ نمرود حضرت ابراہیم علیہ السلام کے چچا کا چچا زاد بھی تھا۔ ایرانی نمرود کو فریدون کے بھی لقب سے بھی یاد کرتے ہیں۔ بعض مصادر میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دور کا فرعون بھی اور ظالم بادشاہ کے نام سے بھی یاد کیا جاتا ہے۔ اس کی بادشاہ کی مدت میں اختلاف پایا جاتا ہے۔ اس حوالے سے بعض نے 400 سال اور اس کے بعد 270 سال اور سب سے کم 69 سال پیشکش کیا گیا ہے۔ نمرود کی بادشاہت کے دوران رونما ہونے والے واقعات میں نامولود بچوں کا قتل عام تھا۔ یہ واقعہ اس وقت پیش آیا جب اس کے دور کے قانون نے یہ پیشن گوئی کی کہ عنقریب ایک بچہ پیدا ہونے والا ہے جس کا نام ابراہیم ہوگا، جو بت پرستی کے خاتمے کا باعث بنے گا۔ اس بات کے بعد نمرود نے تمام حاملہ عورتوں کو جمع کر کے اور ان سب نامولود بچوں کو قتل کرنے کا حکم دے دیا۔ بعض تاریخی مصادر کے مطابق نمرود نے ابراہیم علیہ السلام کو دنیا میں آنے سے پہلے اور ابراہیم علیہ السلام کے خوف سے 4 سال کی مدت میں تقریباً 7,000 بچوں کو قتل کروا دیا۔ ان تمام سختیوں کے باوجود حضرت ابراہیم علیہ السلام مخفیانہ طور پر پیدا ہوئے۔ جب ابراہیم علیہ السلام کی والدہ کو درد ازا کا احساس ہو گیا تو وہ شہر سے باہر چلی گئی اور ایک غار میں بچہ جننے کے بعد غار کا دروازہ بند کر کے شہر واپس آ گئی۔ آپ کی والدہ ہر روز اپنے بچے کو دودھ دینے کے لیے مخفیانہ طور پر روز وہاں جایا کرتی تھی۔ بعض تاریخی مصادر میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ولادت کے حوالے سے آیا ہے کہ نمرود نے صحیح نگرانی کرنے کے لیے نابود نے اپنے سمیت تمام مردوں کو شہر سے باہر نکال دیا اور تمام عورتوں پر کڑی نگرانی شروع کر دی۔ ایک دن نمرود اپنے وزیر ناظم کو دوسرے شہر روانہ کرنے پر
مجبور ہو گیا۔ اسے شہر روانہ کرتے ہوئے تاکید کی کہ وہ اپنی بیوی کے پاس نہیں جائے گا، لیکن عازر شہر میں داخل ہوتے ہی اپنی بیوی کے پاس چلا گیا، جس سے ان کی بیوی حاملہ ہو گئی۔ وہ اپنی بیوی کو دور کسی غار میں لے گیا اور وہاں اسے کھانے پینے کی اور دیگر چیزوں کی اشیاء اسے فراہم کی گئی۔